نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يمسه إلا المطهرون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان او کما قال علیہ السلام۔ انتہائی قابل قدر معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر وقت میں دو اہم باتیں آپ حضرات کو آج سنانی ہیں۔ انشاءاللہ وقت کم ہوگا لیکن پیغام بہت بہترین اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ کو ملے گا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو فہم صحیح اور عقل سلیم اور قرآن و سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارہا ہم نے قرآن مجید کھولا ہوگا۔ قرآن مجید کے اوپر اٹے کے ایک آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ جو قرآن اٹھانا ہے تقریباً قرآن پاک جو لکھے ہوتے ہیں وہ خاص طور سے عجم میں بنے ہوئے جتنے کلام پاک ہیں ان تمام قرآنوں میں آپ کو ایک چیز ملے گی، لا یمسہ الا المطہرون۔ آپ قرآن اٹھا لیں کوئی بھی، اگر آزو بازو ہوتی میں آپ کو بتا دیتا کہ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو وہی شخص اٹھائے گا جو پاک ہوگا۔ اس کو وہی شخص اٹھا سکتا ہے جو پاک ہوگا۔ بہت اتنی بہترین اور اس قدر جو ہے نا طاقتور آیت ہے یہ آیت مبارکہ کہ اگر آپ اس کا تصور کریں گے تو بہت سارے مفاہیم اس کے سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جب اس کو تم اٹھاؤ تو ناپاکی کی حالت میں نہ اٹھاؤ۔ ایک مفہوم جو عام سا جو بنتا ہے اس کا وہ یہی بنتا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ صرف ظاہری پاکی نہیں بلکہ اس کو باطنی پاکی کے ساتھ اٹھانا ہے اگر آپ چاہ رہے کہ اس کے انوارات اور اس کے برکات اور اس کی رحمتوں سے بھی استفادہ کرو۔ ایک ہے نالج کے لیے پڑھنا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ ہمارے شمشاباد میں، حیدرآباد کے قریب میں، شمشاباد کے پاس امریکن انسٹیٹیوٹ کے نام سے ایک جو ہے گورو نے ایک یونیورسٹی قائم کی، ایک جو ہے کالج قائم کیا جس کے اندر وہ لوگ آ کر کے قرآن، احادیث مبارکہ اور اس کی تفاسیر باقاعدہ پڑھتے ہیں۔ ہاں، لیکن ان کا مقصود اس سے استفادہ کرنا نہیں ہوتا، اس سے غلطیاں نکالنا مقصود ہوتا ہے۔ اور چونکہ قرآن پاک پڑھنے والے صرف مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، بہت سارے دشمنان اسلام ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن وہ یہ سوچ کر پڑھتے ہیں کہ بھائی کہیں سے ایک غلطی نکال سکیں۔ اور یہ کوشش اب سے نہیں ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور سے اس قسم کی سازشیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب اللہ پاک نے قرآن مجید نازل فرمایا اور اس کے اندر آیت مبارکہ اتاری کہ بس اس جیسی ایک آیت لے کر آؤ تو مانو کہ بھائی واقعی تم جو ہے با کمال ہو، تو اس دور میں ایک نالائق قسم کا انسان اٹھا، اس نے الخاریۃ ملخاریہ کے وزن پر الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل بول کے بنایا۔ تو اس وقت کے شعراء خود اس کے اوپر تھوک دیے کہ یہ کون سا ہاتھی کیسا ہے، اس کی دم دیکھو کیسی ہے، اس کا موٹاپا دیکھو کیسا ہے، یہ صورت بنایا انہیں۔ لوگ اس وقت کے شعراء بولے کہ یہ کلام تو انتہائی جو تو نے بنایا ہے قرآن کے مقابلے میں انتہائی بیکار ہے، قرآن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ خود کفار و مشرکین نے ریجیکٹ کر دیا اس کو۔ تو اللہ کے کلام کے مقابلے میں کوئی کلام نہ کبھی پیش کیا جا سکا ہے نہ پیش کیا جا سکے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورۃ الکوثر جب اتری تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکوثر لے جا کر کے کعبۃ اللہ کی دیوار پر ٹنگا دی، جیسے ہم لوگ توغرا ٹانگتے ہیں وغیرہ۔ تو اس وقت میں جو بہترین کلام ہوتا تھا اس کلام کو لے جا کر کعبۃ اللہ کے اوپر ٹانگا جاتا تھا، تاکہ جیسے ہم لوگ جو ہے سال کے ابتدا میں یا آخر میں بچوں کو جو ہے ان کی قابلیت کی بنیاد پر انعام و اکرام سے نوازتے ہیں، تو عرب کا یہ تھا کہ جو بہترین کلام ہوتا تھا اس کو رہنے دیتے تھے، باقی کلاموں کو نکال دیتے تھے۔ تو جب سورۃ الکوثر اتری نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کعبۃ اللہ پر ٹنگوا دیا، لگوا دیا اس کو۔ جب دیکھا لوگوں نے کہ بھائی سارے کلام ہیں لیکن اس کلام کی بات ہی انوکھی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جب یہ کلام پاک رکھا اور وہاں پر یہ 3 آیات لگا دی گئیں اور سورۃ الکوثر لگا دی گئی، تو اس وقت کے سب سے بڑے شاعر نے اس کے نیچے لکھا ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اس قدر بہترین کلام ہے اللہ کا کہ اس کو ایک تو آپ ظاہری پاکی کے ساتھ چھونا ہے، ظاہری ناپاکی رکھ کر آپ چھوتے ہیں، اس کا مطلب آپ حکم خدا کے منحرف ہیں، آپ نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، آپ فاسق اور فاجر ہو گئے۔ ہاں، ناپاکی کی حالت میں قرآن نہیں چھونا،
ایک ہو گئی ظاہری ناپاکی سے دور رہے انسان، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ صاحب مجھے ظاہری ناپاکی تو میں دور کر لیا لیکن میں اندر کافر ہوں، مشرک ہوں، مرتد ہوں، منافق ہوں، تب بھی اگر آپ اپنی نیت کو درست کر کے اگر پڑھ رہے ہیں تو آپ کو انوار اور برکات ملیں گے، جبکہ آپ کی نیت میں صفائی ہو، جبکہ آپ کی نیت میں، یعنی میں ایمان لانے کی غرض سے پڑھ رہا ہوں، میں ہدایت کی غرض سے پڑھ رہا ہوں، میں جو ہے انوارات اور برکات اور تجلیات الہیہ کو محسوس کرنے اور اس کو اپنے اندرون میں اتارنے کی نیت سے پڑھ رہا ہوں، تو پھر مجھے ظاہری پاکی کے ساتھ باطنی پاکی ضروری ہے۔ ظاہری پاکی تو آ گئی لیکن باطنی پاکی نہیں آئی تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ فسق و فجور میں مزید بڑھتا جائے گا، اور وہ یہ سمجھے گا اپنے زعم خاص میں کہ بھائی میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں، حالانکہ اگر جو ہے کوئی خاص جہالت کی وجہ سے کوئی کر رہا ہے، اس کا انٹینشن نہیں، اس کو واقعی نہیں معلوم کہ قرآن کتاب حق ہے، کتاب مبین ہے، کتاب واضح ہے، بینات کے ساتھ، دلائل کے ساتھ اللہ نے اس کو جو ہے سجایا ہے، سنوارا ہے، جب تک اگر کسی کو نہیں معلوم ہے، اس اندھے پن میں اگر وہ کر رہا ہے تو یقین مانو دشمنی کے لیے بھی اگر کر رہا ہو اللہ اس میں سے تجھے ہدایت عطا فرما دیں گے۔ ابھی میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، دا ورڈس 1880 نام کا ایک چینل ہے جو ہے ایک مسلمانوں کی جو فہرست ہوتی ہے جس کے اندر لوگ مسلمان بنتے ہیں تو کیوں بنتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ بہت سارے واقعات ان لوگوں نے اس کے اندر بیان کیے، خود ان لوگوں کو بلا کر جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور کیوں قبول کیا تھا۔ میں نے اس سے پہلے بھی 2-3 واقعات اسی میں سے آپ حضرات کو سنائے، میں اس وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ خود جا کر اگر سرچ کرنا چاہے تو کر لیں۔ وہاں پر لکھا ہے کہ ابھی حالیہ دنوں میں ایک نصرانی اور ایک جو ہے نا عیسائی قسم کا ایک انسان تھا اور پادری قسم کے گھرانے سے تعلق رکھنے والا تھا، اور چرچ سے ایسا تعلق اس کا بن گیا تھا کہ ہزاروں قسم کے جو ہے ناکامیوں کے باوجود بھی وہ مسلسل اسلام دشمنی میں آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ قرآن کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف کتاب لکھنے کے لیے مواد جمع کرنا شروع کر دیا، اور اس نیت سے قرآن اٹھایا، اس نیت سے سیرت کی کتابیں اٹھائیں کہ ایک بات تو نکلتی ہوں گی بری جو نکال کر رسول اللہ کو اور قرآن پاک کو بدنام کر سکوں۔ اس تعصب اور دشمنی میں وہ جو ہے کبھی قرآن پڑھنے لگا، کبھی سیرت پڑھنے لگا، کبھی قرآن پڑھنے لگا، کبھی سیرت پڑھنے لگا۔ تھوڑے دن کے بعد اسے اندیشہ ہونے لگا کہ میں تو جو ہے نا میرے اندر کی جو دشمنی تھی وہ کافور ہوتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے، اور یہاں تک کہ پھر اس نے سوچا، جھٹکے مارنا شروع کر دیا، قرآن بازو رکھ دیا کہ کہیں میں مسلمان نہ ہو جاؤں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود آپ ورڈس 1880 نام کا چینل ہے، آپ اس پر جا کر کے سرچ کریے، آپ کو وہاں پر یہ چیز مل جائے گی۔ جھٹکے مار کر رکھنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میں تو دشمنی میں تو حضور کے خلاف کتاب لکھنے کے لیے، میں تو قرآن کے خلاف کتاب لکھنے کے لیے میں یہ سفر شروع کرا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے، ایک تو تعصب میرا ختم ہو گیا، دشمنی میری ختم ہو گئی، اب مسلمانوں سے اور اسلام سے مجھے کوئی عناد باقی نہ رہا۔ یہاں تک برداشت نہیں تھا کہ قرآن نے ایسا نور میرے سینے میں بھر دیا ہے، ایسا نور میرے سینے میں آ گیا ہے کہ اب مجھے بے قراری ہے کہ کلمہ پڑھوں یا کیا ہو جاؤں، کلمہ پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ اس کشمکش میں 2 ماہ اس نے نکال دیے، یہاں تک کہ اس نے اپنے الفاظ میں کہا ہے، وہ شخص نے کہا کہ جب تک میں نے کلمہ شہادت نہ پڑھی اللہ کی قسم مجھے سکون نہ ملا۔ یہ حالیہ دنوں کی بات سنا رہا ہوں۔ ہم لوگ قرآن اور سنت سے محروم ہو گئے، جبکہ ہم کو دن رات قرآن اور سنت پڑھانے والے، سکھانے والے اویلیبل ہیں۔ ہم سیکھنا چاہیں تو ہم کو سکھانے والے 1 چاہ کے 10 ملیں گے۔ ہر گلی میں آپ کو عالم ملے گا، ہر گلی میں آپ کو مدرس ملے گا، ہر گلی میں آپ کو حافظ قرآن ملے گا، لیکن اللہ کی قسم 70 برس ہو گئے، 40 برس ہو گئے، 50 برس ہو گئے، ہمارے قرآن کا تلفظ صحیح نہیں ہوا، تے جائے کہ ہم قرآن پاک کا ترجمہ سمجھتے، تے جائے کہ ہم اس کی تفسیر اور معانی سمجھتے۔ آپ کو اور حیرت میں ڈال دوں، آگے اس نے کہا کہ مجھے یہ فکر لاحق ہو گئی کہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پر لوگ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، ہدایت کی طرف آنا چاہتے ہیں، لیکن قرآن ان کی زبان میں ٹرانسلیشن نہیں ہے، ان کی زبان میں تفسیر نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ آدمی جب مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو کر اس نے تفسیر لکھی ازبکستانی زبان میں، انگریز ہے، عیسائی ہے، پادری جو ہے نا خانوادہ ہے، چرچ کے ذمہ داروں میں سے ہے، اسلام دشمنی میں، قرآن دشمنی میں قلم اٹھاتا ہے، کتاب لکھنے کی سوچتا ہے، رسول اللہ کے خلاف لکھنے پر آمادگی ظاہر کرتا ہے، لیکن اللہ اس کو ہدایت کے نور سے منور فرماتے ہیں۔ پھر اس کا حال یہ ہے کہ جب وہ مسلمان ہوتا ہے تو اس نے قرآن پڑھا، اس نے احادیث مبارکہ پڑھی۔ کوئی یہ بہانہ نہ کرے کہ صاحب میری عمر تو اب نکل گئی، میں جوان ہو گیا، میں کمانے نکل گیا، میں جو ہے دھمانے نکل گیا، میں اپنے گھر بار کو، اپنے اولاد کو پڑھا رہا ہوں نا، وجہ بہت ہے، میں ایک بچے کی کفالت لے لیا، وجہ بہت ہے، جنت میں جانے کے واسطے کافی ہے۔ ٹھیک ہے، جنت میں جائے گا کسی کی سفارش کے ذریعے سے وغیرہ وغیرہ، وہ بازو رکھ دے، تو اپنی ہدایت کے لیے کیا کر رہا ہے؟ ہدایت کے لیے تو قرآن ہی چاہیے نا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ ہم لوگوں نے اس کو جو ہے صرف چلا چٹی میں نکالنے اور اس میں نکالنے اور ناچنے کودنے اور قسمیں اٹھانے اور جو ہے نا صرف جو ہے نا گلے میں لٹکانے کے واسطے ہم نے اس کو سمجھا ہوا ہے۔
یہ ہم لوگوں کی حالت ہو گئی ہے. قرآن پاک کو کتاب ہدایت سمجھنا بند کر دیا آپ نے. قسم اٹھانا ہے تو جو ہے آپ کے ہاتھ میں قرآن آئے گا. اماں مرے گی تو آپ اب تو اللہ کے جو ہے نا کرم بولنا, اللہ کا فضل بولنا, کیا بولنا نہیں معلوم. ہماری جہالت کا حال یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے آج کل ماں باپ کے مرنے پر بھی قرآن اٹھانے کو تیار نہیں. دیکھ لو, آپ آزما کے دیکھ لو, مدرسے والوں کو آ کے بول دیے صاحب آپ جو ہے قرآن پڑھ دو, ہماری طرف سے ایک بکرا, فلاں چاول, ہماری طرف سے دعوت, آپ بچوں سے پڑھا دو. وہ درد, وہ احساس جو تمہارے باپ کے جانے کا تم کو ہے, وہ طلبہ کہاں سے لائیں گے؟ یقیناً وہ نورانی مخلوق ہے, اللہ کا کرم ان پر ہوتا ہے, سب کچھ اپنی جگہ, لیکن اولاد کا قرآن پڑھنا الگ چیز ہے, کسی اور کا قرآن مجید پڑھنا الگ چیز ہے. ہاں تم اپنے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اور شامل بھی کر لو, یہ الگ بات ہے. لیکن تم قرآن پاک چھوڑ کر یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہارے بچے تمہاری جگہ پر کوئی اور پڑھ لے گا, تو پھر یہ غلط فہمی ہے تمہاری. ماں باپ کے مرنے پر تو پہلے کم از کم قرآن کھول کے بیٹھتے تھے, اب وہ بھی نہ رہا. اماں مرے تو قرآن نکلا, بابا مرے تو قرآن نکلا, دادا مرے تو قرآن نکلا, نانا مرے تو قرآن نکلا. گھر میں قرآن پڑا ہوا ہے, دو لٹی ہوئی ہے, کوئی پڑھنے کو تیار نہیں, کوئی سننے کو تیار نہیں, کوئی سمجھنے کو تیار نہیں. ہاں, اماں کے جہیز میں آئی ہوئی ہر چیز استعمال ہوتی ہے سوائے کلام الہی کے. شب قدر کو ایک مرتبہ جھٹکا مار کے پھر وہی الماری پہ رکھے تو پھر دوسری شب قدر کو چھٹی ہو. دیکھو گھروں میں جا کر, لا یمسہ الا المطہرون, باطنی پاکی نہیں ہے, اس لیے اللہ چھونے نہیں دے رہے. تم سمجھ رہے ہیں تم نہیں چھو رہے ہیں, بول کے باطنی پاکی نہیں آئی, اس وجہ سے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن چھونے نہیں دے رہے. وہ تو عظمتوں والا قرآن ہے, جو ہے عیسائی ہو, یہودی ہو, نصرانی ہو, مجوسی ہو, کافر ہو, مشرک ہو, مرتد ہو, اور اگر وہ قرآن پاک اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتا ہے, پڑھنے کی کوشش کرتا ہے, وہ لوگ جو واقعات 1400 سال پہلے صحابہ کرام اور اولیاء اللہ اور تابعین اور تبع تابعین کے ادوار کے جو واقعات ہیں, آج وہ لوگ سنا رہے ہیں. میں اپنے الفاظ میں نہیں کہنا چاہتا, آپ خود سنیے, آپ خود سنیے. اس کے اندر ایڈ وغیرہ کا بھی کوئی قصہ نہیں ہے کہ چلو ایڈ آ جائے گا بیچ میں گناہ ہوگا, وہ بھی قصہ نہیں. بغیر ایڈ کے وہ جو ہے چینل چلتا ہے, اس کے اندر آپ خود سنیے کہ ایسے ایسے واقعات وہ لوگ بتا رہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. اللہ تعالیٰ کسی ایک ایک لفظ سے ہدایت دے رہے, کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہاں کیسے بہترین انداز میں لے کے چل رہے. آج بھی ان کو وہ نور دکھ رہا ہے. کیوں دکھ رہا؟ کیونکہ انہوں نے سینوں کو حقیقی معنی میں اپنے سینے سے لگایا ہے. ہم لوگوں کے گھروں میں پیدائشی طور پر گھروں میں ہمارے بچے جو ہے نا حافظ, بازو حافظ, ادھر حافظ, ادھر حافظ. ہاں, حالت یہ ہو گئی کہ حفاظ کو مساجد نہیں ملتے رمضان میں, ڈیرے ڈال کے پڑھا رہے ہیں. ہاں, فنکشن ہالوں میں پڑھا رہے ہیں, گھروں میں تراویاں ہو رہی ہیں, چھتوں پہ تراویاں ہو رہی ہیں, لیکن اللہ کی قسم اس کے باوجود ہم کو توفیق نہیں ملی آج تک کہ ہم قرآن پاک سیکھ لیں جا کر کے. کیوں؟ اصل میں ہمیں توفیق جو نہیں مل رہی ہے اس کی بنیادی وجہ لا یمسہ الا المطہرون. ایک تو ظاہری پاکی تو آ گئی, ہم نے سنا امام صاحب سے کہ یوں کرو یوں کرو یوں کرو پاک ہو جاؤ گے, وہ آپ نے کر لیا, لیکن باطن پاک نہ ہوا. اس وجہ سے اللہ نے مجھے اور آپ کو قرآن کی توفیق پڑھنے سے محروم کر دیا. محروم ہو گئے ہم لوگ. لا یمسہ الا المطہرون. ایک تو ظاہری ناپاکیوں کا عالم, ایک باطنی ناپاکیوں کا عالم. یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنانا چاہوں گا, میں نے خطبہ مسنونہ میں پڑھی, الطہور شطر الایمان. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکی آدھا ایمان ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ اس کا تصور اس وقت میں کریے جس وقت میں کافروں کو, مشرکوں کو آپ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی لعنت میں مبتلا کر رکھا ہے. ان لوگوں نے پیشاب کو جو ہے نا خدا بنا لیا ہے. قربان جائیں ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر. اگر خدا نہ خواستہ ہزار بار خدا نہ خواستہ اگر آقا مدنی کریم کا صدقہ نہ ہوتا, ان کی برکتیں اور رحمتیں نہ ہوتی, ان کی کرم نوازیاں نہ ہوتی, ہم تک دین اسلام نہ پہنچتا, پتہ نہیں ہم کس پیشاب کو پی کر حلال سمجھ رہے ہوتے. ہاں, آپ کو میں اطلاع عرض کر رہا ہوں, پرسوں کی جو یوگیوں کی اور جوگیوں کی اور پنڈتوں کی جو میٹنگ ہوئی ہے, اس کا سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو چل رہا ہے. میں اپنی طرف سے عرض نہیں کر رہا ہوں, وہ لوگ خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں مسلمان کے لیے جو چیز پاک ہے حلال ہے, ضروری نہیں کہ ہمارے لیے حلال ہو. مثال جو پیش کر رہا ہے اس کی عقل پہ اللہ تعالیٰ نے قفل ڈال دیا ہے, تالا مار دیا ہے. اس نے مثال جو پیش کی, عام لوگ بھی سن کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر اللہ نے ان کی مت ماری ہے. اب آپ سنیے, سوشل میڈیا پر وہ ویڈیو نکال کر دیکھنا ہے تو آپ دیکھ لیجئے. دلیل کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں, سمجھیے کہ جوگی اور یوگی اور پنڈت ہے بڑا, وہ کھڑا ہو کر کے کہتا ہے مسلمان کے لیے جو چیز حلال ہے ضروری نہیں کہ وہ چیز ہمارے لیے حرام ہو, ضروری نہیں کہ وہ چیز ہمارے لیے بھی حلال ہو. اب جانو کہ مسلمانوں کے نزدیک پیشاب ناپاک ہے, ہمارے پاس گائے ماتا کا متر جو ہے پاکیزہ ترین چیز ہے. جب اللہ مت مار دیتے ہیں تو پیشاب کو پاک بولنے کے لیے جو ہے آدمی تل جاتا ہے. اب آپ سوچئے, گندگی, جراثیم, بدبو, تعفن اور ہزاروں, اللہ کا کتنا بڑا احسان صاحب. گوبر لپیٹ لے رہے ہیں, پیشاب پی لے رہے ہیں, سر پہ پیشاب ڈال کے بول رہے ہیں پوتر ہو گیا. میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں, یہ خود ان کا بولنا ہے, ان کے ویڈیوز موجود ہیں. میری طرف سے کسی لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارے ساتھ, ہمارا دین ہمارے ساتھ. ہم برا نہیں بول رہے, لیکن جو آپ بتا رہے ہیں دین اور مذہب کے نام پر وہ ہم آپ کو سنا رہے, کوئی برائی ان کی نہیں کر رہا ہوں میں,
جو ان کا مطلب ہے وہ جانیں، جو ہمارا مطلب ہے ہم جانیں. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسلام اس قدر پاکیزہ ترین مذہب ہے کہ اس کے اندر ظاہری گندگی بھی اللہ اور اس کے رسول نے گوارا نہیں کی، باطنی گندگی بھی اللہ رسول نے گوارا نہیں کی. یہاں تک فرما دیا کہ الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے. اللہ اکبر، کس قدر بہترین بات. پانی پی رہے ہیں تو دیکھ کر پیو، کہیں اس کے اندر گندگی نہ ہو. جوتے پہن رہے ہیں تو جھٹک کر پہنو، کہیں اس کے اندر کیڑا مکوڑا نہ ہو. سو رہے ہیں تو بستر جھاڑو، کہیں اس کے اندر سانپ اور بچھو اور زہریلے جو ہے کیڑے کاڑے نہ ہوں جو تمہیں اذیت و نقصان. ہر عمل رسول اللہ کا آپ کے فائدے کے لیے ہے، آپ کے فائدے کے لیے. اگر موقع ہوتا، وقت ہوتا تو میں آپ کو سناتا. ایک آیت مبارکہ اور ایک حدیث مبارکہ میں نے آپ حضرات کو سنائی. اس سے یہ بات ہم نے آپ کو سمجھانی چاہیے کہ اللہ کے کلام کو اپنانے کے لیے، اس کی نورانیت اور اس سے استفادہ کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ظاہری گندگیوں سے بھی ہم پاکی اختیار کریں، باطنی گندگیوں سے بھی ہم پاکی اختیار کریں. کلی کرتے وقت میں کبھی یہ تصور بھی کرے اللہ اس سے ہزاروں مرتبہ اس منہ سے اور اس زبان سے میں نے غیبتیں کی ہیں، جہاں میں کلی کر کے اپنے ظاہری جیب کو اور زبان کو اور لسان کو پاک کر رہا ہوں، ساتھ میں آپ میرے باطنی اعتبار سے اس کے گناہوں کی گندگی دھو کر آپ اس کو پاکیزہ بنا دیجئے. کبھی یہ تصور آیا کہ چہرے پر ہاتھ مل رہے ہو، کانوں پر ہاتھ مل رہے ہو، پانی بہ کر گر رہا ہے، کبھی یہ دعا کی کہ اے اللہ ان کانوں سے گناہ کو جھڑا دیجئے، اے اللہ ان آنکھوں سے گناہوں کو جھڑا دیجئے، اے اللہ اس ناک سے جو ہے غلط جو ہے اسمیل میں نے کی ہے، اللہ اس گناہوں کو اس سے نکال دیجئے. ظاہری پاکی تو ہو گئی، آپ نے پانی ڈال لیا، ہاتھ دھو لیے، مسح کر لیا، پاؤں دھو لیے، قصہ ختم. لیکن ساتھ میں کبھی اس احساس کے ساتھ بھی نہا کر، کبھی اس احساس کے ساتھ بھی وضو کر کے دیکھا کرو، اس کی نورانیت آپ کو معلوم ہوگی کہ کیا ہے. کبھی اس احساس کے بھی ساتھ وضو کرو نا. سر پہ پانی ڈال رہے ہو تو اس احساس کے ساتھ ڈالو اللہ میں ظاہری پاکی جو میرے ہاتھ میں ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جو باطنی ناپاکی ہے اللہ اس کو تو آپ ہی دور کر سکتے ہیں. اس نیت کے بھی ساتھ تو کبھی نہایا کرو، اس نیت کے ساتھ بھی تو کبھی وضو کیا کرو. پھر اب اس پاکی کا مزہ دیکھو کیسا ہے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو قرآن اور سنت کا فہم نصیب فرمائے، ظاہری پاکی بھی نصیب کرے اور باطنی پاکی بھی اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. قرآن اور سنت پر عمل کرنا ہم سبوں کا اللہ مقدر فرما دے. قرآن اور سنت پر عمل کرنا ہم سبوں کے لیے اللہ آسان فرما دے. جو احباب سنتیں نہیں پڑھیں پڑھ لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.